کل رات ناظرین جب ہم نے پروگرام کیا تو اس وقت تک کابینہ کا حلف تو ہو چکا ہوا تھا، جو 19 رکنی کابینہ ہے، لیکن کون سا وزیر کس وزارت کے اندر جا کے بیٹھے گا، کس وزیر کو کون سا قلمدان ملے گا، اس حوالے سے فیصلہ ظاہر ہے۔ اس کے بعد رات کو ایک کابینہ کی ملاقات ہوئی اور اس دوران پھر ہمیں پی آئی ڈی کی طرف سے ایک آفیشیل لسٹ مل گئی ہے۔ اب اس لسٹ کے مطابق تمام جو وزراء ہیں ان کے قلمدان کس وزیر کو کون سی وزارت ملی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ظاہر ہے جب سے یہ وزارتوں کا ہمارے سامنے معمہ حل ہوا ہے، یہ قضیہ حل ہوا، اس کے بعد سے اب اس کے اوپر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، وہ یہ کہ ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب، ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ظاہر ہے اب یہ چوتھی حکومت ان کی بن گئی ہے۔ جب حکومت بنی ہے اسحاق ڈار صاحب کے پاس جو ہے بلا شرکت غیر وہ جو فائنانس منسٹری کا قلمدان ہمیشہ سے رہا ہے، اور ان کے حوالے سے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر رہے ہیں۔ اوپر محترم نواز شریف صاحب بیٹھا کرتے تھے، تمام تر فیصلے محترم جو ہے فائنانس منسٹر محترم اسحاق ڈار صاحب کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ناظرین، میں جو ان کی جو سیکنڈ گورنمنٹ 2014-15 کی بات ہے، اس وقت میں نے سٹوری بھی کی، ایک انگریزی اخبار میں کام کرتا تھا، کوئی 80 کے قریب مختلف کمیٹیز تھیں، وہ یہاں سے لے کے امام بری سے لے کے لاہور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے، ان کی کمیٹیز جو ہیں ان کو کس طرح چلانا ہے وہ بھی اسحاق ڈار صاحب ان کو چیئر کیا کرتے تھے۔ ہی از اے سپر ایکٹیو مین، وہ ان کو 24 گھنٹے آپ کام کرتا دیکھیں گے۔ وہ پارٹی کا ابھی دیکھا اپنے حال ہی کے اندر، جو وہ پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر بھی تھے، تمام جو ٹکٹوں کی تقسیم نون لیگ کے اندر ہوئی ہے اس کے اوپر بھی تمام تر جو سارے کا سارا کام ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے ہی کیا ہے۔ جب یہ ظاہر ہے ان کو اپنا حسب منشا ناظرین وہ ووٹ بینک نہیں ملا، وہ جو ایک نتائج ان کو چاہیے تھے، وہ 2/3 میجورٹی، سمپل میجورٹی، وہ جو بڑا زور کے ساتھ نون لیگ نے آنا تھا، ہمیں بہت ڈرایا گیا حسن ایوب صاحب کی طرف سے بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ زور ان کو نہیں ملا۔ اب جب زور نہیں ملا تو پھر وہ زور بازو، جس طرح ہم نے سنا کہ پیچھے پھر ہم ہی کو رکھنا پڑے گا، ہم ہی سے مراد آصف علی زرداری صاحب کو، تو ظاہر ہے اب جو ساری کی ساری حکومت ہے وہ اس کے اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹری نہیں ملی، اور اس کے پیچھے جو ساری حکومت کا جو دار و مدار ہے، وہ جو طوطے کی جان ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہے، اور پیپلز پارٹی ہی اب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی اس حکومت نے کس طرح چلنا ہے، کیسے آگے چلنا ہے۔ سوال بنیادی طور پر آج ہم اپنے پروگرام میں جو کرنے جا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ایک ڈوئر ہیں، جو کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے، اپنی جو ماضی کی تمام حکومتیں ان کو چلایا، وہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ 2013 سے 2018 کی جو حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس نے جو کشمات کیا خاص طور پر معیشت کے میدان کے اندر، وہ واحد جو صحرا ہے، وہ صحرا جو ہے وہ ایک ہی شخص کے سر کے اوپر اس کو وہ حقدار بنتے ہیں، وہ ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب اب ظاہر ہے ان کو وزارت خزانہ نہیں ملی۔ ناظرین ان کو ملا کیا ہے؟ ان کو ملی ہے وزارت خارجہ۔ اب وزارت جو ہے خزانہ سے وزارت خارجہ کا یہ جو سفر ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیا یہ آپس میں ان کا کوئی کوریلیشن بنتا ہے؟ ڈار صاحب جو ہے فائنانس کے بعد جا کے خارجہ کے اندر کیا ہم بات کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خزانہ سے خارجہ کا منسٹری کا جو سفر طے ہوا ہے، آج صبح جب میں اٹھا تو مجھے ایک ٹویٹ محمد زبیر صاحب، فارمر جو ابھی ویسے موجودہ وہ کہتے ہیں ایم پی اجمل کا حصہ ہوں، لیکن فارمر کیبنٹ ممبر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ہیڈ کیا ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ہیڈ کیا ہے، اس کے بعد سندھ کے اندر گورنر بھی رہے ہیں، اور بڑے مشکل وقت میں انہوں نے محترم نواز شریف صاحب اور مرجم نواز شریف صاحبہ کا ساتھ بھی دیا ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ناظرین، ان کا ٹویٹ ہم آپ کو پڑھ دیتے ہیں۔ The unthinkable has happened. Dar Saab no more the finance minister in a PMLN government, but then it is an acknowledgement how terrible the 16-month performance was. But was he the only one responsible? اب وہ کہہ رہے ہیں، محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت بنے اور ڈار صاحب کے پاس فائنانس منسٹری نہ ہو، لیکن جو 16 مہینے کا ملبہ ان کے سر کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے، کیا وہ اکیلے ہی رسپانسبل ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ناظرین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل کیبنٹ اناؤنس از اے مکس سم ٹیریبل چوائسز بٹ اوور آل does not represent the quality needed to manage the challenges facing by Pakistan۔ یہ بھی ناظرین آپ کے سامنے آ گیا۔ اب سب سے پہلے
ہم چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کے پاس چلتے ہیں، ایک امیڈیٹ اوور ویو لے لیتے ہیں، لیکن پینلسٹ کے اوپر جانے سے پہلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ کو ایک بیان جب الیکشن سے پہلے، جس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ناظرین جو میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ پیپلز پارٹی اگر بے شک وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے لیکن حکومتی بینچز کے اوپر ہیں، طوطے کی جان جو ہے انہی کے اندر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا تھا ڈار صاحب کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اس بات پہ ہمارا نیئر یونانیمس کنسنسس ہے کہ اینی بڈی بٹ ڈار۔ اس کے بعد ناظرین مفتاح اسماعیل صاحب پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خزانہ بنے اور انہوں نے کافی مشکل فیصلے کیے اور بظاہر زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے، متفقہ کنسنسس ان کی اس کے اوپر رائے ہے کہ انہوں نے معیشت کو سنبھال لیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب بھاگتے بھاگتے لندن سے آئے اور انہوں نے معیشت کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب سے جب حالیہ ان سے پوچھا گیا جناب اعلیٰ معیشت ڈار صاحب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ملک کے لیے اچھا ہے اور مارکیٹ کے لیے اچھا ہے کہ ڈار صاحب معیشت سے جتنا دور ہوں، اور جو تباہی انہوں نے پچھلے سال میں مچائی ہے، جو پی ڈی ایم کا جس کو بہت بڑا خمیازہ ادا کرنا پڑا ہے، جو 9 مہینے یہ آئی ایم ایف سے آنکھ مچولی کھیلتے رہے، آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے رہے، اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو۔